اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب امام رضا علیہ السلام سے روزہ کے فلسفہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ بھوک اور پیاس کی سختی کا مزہ چکھے، اور اس کے بعد روزہ قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے، اور اس کے بعد قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے روزہ کی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یہ یاد دہانی انسان کی قیامت کے لیے آمادہ اور رضائے خدا کو حاصل کرنے کے لیے مزید جد و جہد کرنے پر تیار کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا سبب بھوک اور پیاس کی سختی کو درک کرنا ہے تاکہ انسان متواضع اور متضرع اور صابر ہو جائے، اور اس طرح سے روزہ کے ذریعے انسان میں انکساری اور شہوات پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ ہاں، روزہ سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ شریعت اسلامی اور احکام خداوندی نے شہوات کو حد اعتدال میں رکھنے کے لیے روزہ کو وسیلہ قرار دیا ہے، اور نفس کو پاکیزہ بنانے اور بری صفات ذیلا خصلتوں کو دور کرنے کے لیے روزہ کو واجب کیا ہے۔ البتہ روزہ رکھنے سے مراد صرف کھانے پینے کو ترک کرنا نہیں ہے، بلکہ روزہ یعنی کفر نفس کو بچانا، جیسا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ہر انسان کے لیے ڈال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ بری بات منہ سے نہ نکالے اور بےہودہ کام انجام نہ دے۔ روزہ انسان کو انحرافات، لغزشوں اور شیطان کے فریبوں سے نجات دلاتا ہے۔ روزہ دار ان مراتب تک نہ پہنچ سکے تو گویا اس نے صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، اور یہ روزہ کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سبحان اللہ۔